أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اس آیت شریفہ کا پہلا جملہ تھا الیوم احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت اور اس سلسلے میں ضروری باتیں گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ دوسرا جملہ ہے آیت شریفہ کا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ آیت شریفہ کا جو دوسرا جملہ ہے جس میں فرمایا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، تو کھانے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ حضرات صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین میں سے حضرت ضحاک، سدی، قتادہ، مجاہد، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد، کھانے سے مراد یہاں پر مطلق کھانا نہیں ہے، بلکہ کھانے سے مراد یہاں پر ذبیحہ، ذبح کیا ہوا جانور۔ تو اہل کتاب کا ذبیحہ، ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبح کیا ہوا جانور، تمہارا ذبیحہ، وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ، ان کا ذبح کیا ہوا جانور، وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ، تمہارا ذبح کیا ہوا جانور اے مسلمانوں، وہ ان کے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ آیت شریفہ کا یہ جملہ بڑا ہی اہم ہے اور سننے کا، سمجھنے کا ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا تفسیر ہے۔ تو اس سلسلے میں چند مسائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ اہل کتاب کسے کہتے ہیں، اہل کتاب کا مفہوم کون ہے؟ اہل کتاب جن کے ذبیحے کو، جن کے ذبح کیے ہوئے جانور کو اللہ تعالی حلال فرما رہے ہیں، تو وہ اہل کتاب ہے کون لوگ؟ اہل کتاب کے معنی ہے کتاب والے، اور کتاب سے مراد یہاں پر آسمانی کتاب ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں آسمانی کتاب دی گئی، جو آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اس میں دو جماعتیں تو یقینی طور سے داخل ہیں۔ نمبر ایک یہود، وہ بھی اہل کتاب ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور آسمانی کتاب توریت پر ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں۔ اور دوسرے عیسائی، وہ بھی اہل کتاب میں داخل ہے، ان کا ایمان بھی آسمانی کتاب انجیل پر ہے، اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ دو فرقے اور یہ دو گروہ تو بالیقین اہل کتاب کا مصداق ہے، اہل کتاب میں داخل ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں۔
پوری بات غور سے سننا، جب صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ آدھی بات سنی، آدھی نہیں سنی، یا آدھی توجہ سے سنی، آدھی میں ادھر ادھر ذہن گیا، تو پھر آدمی کچھ کا کچھ آگے جا کر نقل کرتا ہے۔ تو پوری بات سننی چاہیے، صحیح سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر سمجھ کر پھر آگے نقل کرنا چاہیے، ادھوری بات نہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے اتنی بات عرض کی ہے کہ اہل کتاب قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب۔ ایسے ہی یہاں آیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، ان کا ذبح کیا ہوا جانور، یہ ظاہر ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور ہے، تو مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے ذبیحے کو، ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کو اللہ حلال فرما رہے ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو ایک تو یہود ہو گئے، اس میں کتاب سے مراد پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ آسمانی کتاب ہے، وہ کتاب جس کا آسمانی ہونا، منزل من اللہ ہونا، یہ چیز کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو، ایسی کتاب آسمانی کتاب، وہ کتاب مراد ہے۔ تو دو کتابیں تورات اور انجیل، ان کے ماننے والے وہ تو داخل ہیں۔ تورات کے ماننے والوں کو یہود کہتے ہیں، اور انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ اور ایک جماعت اور ہے سائبین کی۔ سائبین کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ سائبین یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا نام ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی جس کا نام زبور ہے، اس کے یہ ماننے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تیسری یہ جماعت سائبین کی بھی اہل کتاب میں داخل ہو جائے گی، ان علماء کے اعتبار سے۔ لیکن سائبین کے بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کسی کی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، یہ تو نجوم پرست قوم ہے، ستاروں کی پوجا کرنے والے قوم ہے۔ تو لہذا پھر اس اعتبار سے، اس قول کے اعتبار سے اور ان علماء کی رائے کے اعتبار سے سائبین یہ اہل کتاب میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اہل کتاب جن کا ذبیحہ اللہ حلال فرما رہے ہیں، اس سے مراد یہود اور نصارہ، اور تیسرے سائبین بعض علماء کی رائے کے مطابق۔ پھر یہود و نصارہ جو حضرت موسیٰ، یہود جو تورات پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو وہ خالق مانتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ ہی کی وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ اور عیسائی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تورات جو آسمانی کتاب ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کا نام لے کر سب کام کرتے ہیں۔ تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ ان کا ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ اس لیے حلال ہے کہ ان کا ذبح کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ جو مسلمانوں کے ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے ذبیحے کے معاملے میں دو مسئلوں میں ان کی پوری موافقت ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ذبیحے کا ہے کہ جو طریقہ مسلمانوں کے جانور کو ذبح کرنے کا ہے، وہی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے مسلمان اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہود و نصارہ بھی، جو اصلی یہود و نصارہ ہیں، وہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا اور ان کے دل کے اندر ایمان بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، آسمانی کتاب بھی ہے، تو چونکہ ان کا یہ عمل اور ان کا یہ کام، یہ طریقہ مذہب اسلام کے مطابق ہو گیا، اس لیے ان کے ذبیحے کو حلال کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسری چیز جو اہل کتاب کی حلال ہے مسلمانوں کے لیے، وہ ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا۔ وہ اہل کتاب وہی کہ جو آسمانی کتاب کو مانتے ہیں
اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اہل کتاب مراد ہے۔ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے مسائل میں بھی اہل کتاب کی مذہب اسلام کے ساتھ پوری موافقت ہے۔ یعنی جو طریقہ مذہب اسلام میں نکاح کا ہے کہ نکاح کا اعلان ہو، نکاح کے گواہ ہوں، اور فلاں عورتوں سے نکاح حلال ہے، فلاں سے نکاح حرام ہے، یہ تمام مسائل اہل کتاب کے یہاں بھی بعین ہی تقریباً وہی ہیں جو مسلمانوں کے یہاں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال کیا گیا، لیکن مسلمانوں کی عورتوں سے اہل کتاب کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ ہم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی عورت کو ان کے نکاح میں نہیں دے سکتے۔ ایک بات تو یہ، پھر یہ بات یاد رہے کہ یہاں جو اہل کتاب کہا جا رہا ہے، تو اہل کتاب سے مراد جن کا ذبیحہ حلال ہے وہی اہل کتاب ہے کہ جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں۔ اس زمانے میں جو یہود و نصارہ ہیں یورپ کے، وہ داخل نہیں ہیں اہل کتاب میں، وہ تو دہریے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، کتاب کو تو کہاں مانیں گے، رسول کو تو کہاں مانیں گے۔ یورپ کے جو عیسائی کہتے ہیں اپنے، اور ایسے ہی اسرائیل کے جو یہودی ہیں، وہ تو اللہ کے منکر ہیں، وہ اہل کتاب میں داخل نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں تو وہ یہود و نصارہ داخل ہوں گے، چاہے وہ آج ہو، کوئی ہے ایسا تو اس کو داخل مانا جائے گا، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتا ہے، اور اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جس کا ایمان اللہ پر ہی نہیں ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، تو پھر اس کا آسمانی کتاب اور پیغمبر پر کیا ایمان ہوگا؟ وہ اہل کتاب میں کیسے داخل ہوگا؟ وہ تو دہریہ ہیں، ان کا ذبیحہ حرام، ان کی عورتیں حرام، وہ تو دہریے ہوئے، اللہ کے منکر جو ہے۔ تو یورپ میں جو پائے جاتے ہیں یہود، اور ایسے یہود اور عیسائی، اور ایسے اسرائیل میں خاص طور سے یہودی جو پائے جاتے ہیں، وہ تو تقریباً سبھی دہریے ہیں، وہ اہل کتاب میں داخل نہیں ہے، ان کا ذبیحہ یہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ طعامکم سے مراد، جیسا کہ بتلایا ابھی صحابہ کے حوالے سے اور تابعین کے حوالے سے، کہ ذبیحہ ہی مراد ہے، صرف عام کھانے نہیں۔ عام کھانے جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، خشک جو چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ تو اہل کتاب ہو غیر اہل کتاب ہو، سب کے سے لے کر کھا سکتے ہیں، حلال ہے۔ تو اہل کتاب جن کا ذبیحہ حلال ہے، ایک تو ان سے مراد صرف وہی جو اصلی یہودی ہے یا اصلی عیسائی ہے، جن کا اللہ پر ایمان ہے، کتاب پر ایمان ہے، اپنے پیغمبر پر ایمان ہے، جس میں بس زیادہ سے زیادہ 3 فرقے داخل، اصل تو 2 ہی ہیں، یہود اور عیسائی، اور تیسرا صاحبین کا بعض علماء کی رائے کے مطابق۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں کے جو فرقے ہیں، مشرکین ہے، مجوس ہے، بت پرست، آتش پرست، آگ کے پجاری، بتوں کے پجاری، اور ایسے ہی سکھ ہے، آریہ سماج کے لوگ ہیں، بدھ فرقہ ہے، یہ سب اس میں داخل نہیں ہے۔ وہ اگر کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں وہ حلال نہیں ہوگا، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اور پھر ان اہل کتاب کا بھی جو ذبیحہ حلال ہے، تو ایک تو اہل کتاب وہ جو اصلی والے ہیں، دوسرے یہ کہ ان کا وہی ذبیحہ حلال ہوگا جو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے۔ اگر وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں، یا حضرت مریم کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں، یا کسی اور غیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کر رہے ہیں، یا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے ہی نہیں رہے، کسی کا بھی نام نہیں لے رہے ہیں، تو پھر ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ رہے ہیں۔ ان کا وہ ذبیحہ حلال جو انہوں نے اس طریقے سے کیا، وہ جو مذہب اسلام کا طریقہ ہے، ہر ذبیحہ اس کا حلال نہیں ہوگا۔
یہ دونوں باتیں خاص طور سے جو اتنی وضاحت سے اور بار بار میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس وجہ سے کہ اصل میں مصر کے ایک بڑے مفتی ہیں، مفتی عبدہ، تو ان دونوں مسئلوں میں ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی، اور جو اسلام کے دشمن ہیں اور مذہب اسلام میں کمیاں نکالنے والے ہیں وہ ان سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور موبائلوں پر چلا رہے ہیں۔ مصر کے ایک بڑے مفتی ہیں، مفتی عبدہ، انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا اور اپنے فتوے میں لکھ دیا کہ اہل کتاب میں یہ تمام فرقے داخل ہیں جو غیر مسلموں کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو اور صائبی ہو یا آریہ ہو، بدھ ہو، سکھ ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، انہوں نے کہہ دیا کہ سب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اہل کتاب وہ کسی بھی طریقے سے ذبح کرے جانور کو، چاہے عزیر کے نام پر ذبح کرے، مریم کے نام پر ذبح کرے، غیر اللہ کا نام لے جان بوجھ کر چھوڑ کر ذبح کرے، ہر حال میں حلال، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ لیکن اللہ نے اس مذہب اسلام کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، تو عام سے عام آدمی بھی، کوئی کتنا بھی بڑا مفتی ہو، اگر غلط بات کہے گا قرآن و حدیث کے خلاف تو عام سے عام آدمی کا قلب بھی اس پر مطمئن نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی سب آپ سے کہے، چاہے کوئی ان پڑھ آدمی ہے، الف با تا بھی نہیں جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، اس سے کہے کہ بھائی غیر مسلم نے، میں کہوں مثال کے طور پر کہ بھائی غیر مسلم نے یہ جانور ذبح کیا ہے، مرغا کاٹا ہے، کھا لو تم حلال ہے، نہیں دل مطمئن ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس اسلام کی، مذہب اسلام کی، اس کے احکام کی حفاظت کا ایک نظام ہے، نہیں مانے گا آدمی۔ تو اس لیے ان کو فوراً ہٹایا گیا اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی گئی۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخالف ہوتے ہیں، انہیں بس ذرا سا شوشہ ملنا چاہیے، اسی کو اچھال ڈالتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہاں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ طعام حلال ہے، تو اس سے مراد صرف ذبیحہ ہے، اور ذبیحہ بھی وہ کہ جس کو انہوں نے شرعی طریقے کے مطابق، صحیح طریقے کے مطابق ذبح کیا ہو۔ اور اہل کتاب میں تمام غیر مسلم داخل نہیں ہے، اہل کتاب میں صرف یہود، عیسائی اور زیادہ سے زیادہ صائبی، یہ 3 فرقے داخل ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور فرقہ اس میں داخل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ یہ حلال و حرام کا فرق یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، مسلمانوں کے لیے۔ اب جو غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو ان کے لیے تو حلال و حرام برابر ہیں۔ تو پھر قرآن میں یہ کس مصلحت سے کہا گیا کہ طعامکم حل لہم، کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ تو مفسرین نے اس کی مصلحت اور حکمت یہ بیان کی ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ اس جملے میں مسلمانوں کو یہ خطاب کر رہے ہیں اور ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا ذبیحہ ان کے لیے، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال، اور تم جو جانور ذبح کرو گے وہ بھی ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی تم اپنے ذبیحے کا، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو، تم نے جس جانور کو ذبح کر لیا تو اس کا گوشت تم غیر مسلم کو دے سکتے ہو۔ چنانچہ کہ قربانی کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے اسے، یعنی یہ ان کے لیے تو حلال حرام برابر، لیکن تمہارے لیے یہ دینا حلال ہے، تمہیں اس پر گناہ نہیں ملے گا، تمہاری اس پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی۔ تو طعامکم حل لہم میں یہ بتلانا ہے کہ تم جو جانور ذبح کرو تو وہ اس جانور کا گوشت تمہارے لیے ان غیر مسلموں کو دینا جائز ہے، تم دے سکتے ہو، اس میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ تمہارے لیے ناجائز نہیں ہے۔ اور دوسری حکمت اور مصلحت یہ بیان کی ہے علماء نے کہ یہ جملہ لا کر اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ دیکھو ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، یہاں تو دونوں میں برابری ہو گئی۔ لیکن جو نکاح کا مسئلہ ہے عورتوں سے، وہ ایسا برابر والا نہیں ہے، ان کی عورتوں سے تو تمہارے لیے نکاح کرنا حلال ہے، لیکن تمہاری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔
تو یہ فرق بیان کرنا مقصود ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ کھانے کا مسئلہ، ذبیحہ کا مسئلہ الگ ہے، اور عورتوں سے نکاح کا مسئلہ الگ ہے۔ ذبیحہ تو ان کا تمہارے لیے حلال، تمہارا ان کے لیے حلال، لیکن عورتوں میں ایسا نہیں ہے۔ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا تو تمہارے لیے حلال ہے، لیکن تمہاری عورتوں سے نکاح کرنا، تم اپنی عورتوں کا ان سے نکاح کرو، یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حکم اہل کتاب کا ہے۔ اہل کتاب بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن نعوذ باللہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، مذہب اسلام کو چھوڑ دے، تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اس کا ذبیحہ حرام ہوگا، وہ تو واجب القتل ہے۔ اس کی سزا تو یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، سکھ ہے، آریہ ہے، بدھ ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے تب تو ذبیحہ حلال ہے، کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اگر وہ عیسائی بن جاتا ہے، سچوں کا عیسائی، سچ والا، اہل کتاب میں داخل ہو جاتا ہے وہ، یا یہودی بن جاتا ہے جو سچا حقیقی یہودی ہے، اہل کتاب میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے، پھر اس کا ذبیحہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر، یہ ذبیحے کا ہے۔ جو اور چیزیں ہیں تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے، خشک چیزیں ہوتی ہے، جیسے گیہوں ہے، آٹا ہے، چاول ہے، تو یہ تو کوئی بھی ہو غیر مسلم اس سے لے کر استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ خشک جو چیزیں ہیں، ہاں البتہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی چیزیں جن میں صنعت انسانی کو دخل ہے، یعنی انسان ان کو بناتا ہے، مٹھائی ہے، نمکینیں ہیں، بسکٹ وغیرہ ہیں، تو جن میں انسان کے برتن استعمال ہوتے ہیں، انسان کی کارگری استعمال ہوتی ہے، تو چونکہ غیر مسلم کو پاک ناپاک کی تمیز نہیں ہے، اسے مسائل معلوم نہیں ہے، برتن پاک ہے یا نہیں یا ناپاک ہے، کیسے برتن پاک ہوگا، ہاتھ کیسے پاک ہوں گے، تو اس لیے احتیاط لازم ہے کہ غیر مسلم کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں۔ انہیں پتہ ہی نہیں برتن پاک کا ہے یا نہیں، پانی پاک ہے یا نہیں، پاکی ناپاکی کا فرق یہ تو مسلمان کے یہاں ہے، ان کے یہاں تھوڑا ہی ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شدید ضرورت کے بغیر غیر مسلم کی بنائی ہوئی چیز استعمال نہ کرے۔ آدمی جب نیت کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بچنے کا انتظام بھی فرما دیتے ہیں، اس کو پھر تمام ضرورت کی چیزیں وہ مسلمانوں سے ہی مہیا ہو جاتی ہے۔ مٹھائی بھی اس کو مسلمانوں کی بنی ہوئی مل جائے گی، ان کے برتنوں کی، اور بھی چیزیں جو ضرورت کی ہوگی، تو اس کی بھی مسلمان کو چاہیے کہ احتیاط برتے۔ بسکٹ وغیرہ بھی ایسی جگہ سے لے لیں، مسلمان بنا رہے ہیں یہاں مدرسے پر، انہیں پتہ تو ہے کہ برتن کون سے پاک ہے، کون سے ناپاک ہے، کون سا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، اس میں توجہ کرنی چاہیے، اور نفس پر قابو رکھنا چاہیے۔ نہیں دل جس چیز کو چاہ رہا ہے، زبان جس چیز کو چاہ رہی ہے، کوئی احتیاط غیر احتیاط کو نہیں دیکھنا، کسی تقوی کو فتوے کو نہیں دیکھنا، بس کھا لو ایسے ہی نہیں۔ پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہے گا؟ اپنے نفس پر قابو ہونا چاہیے۔ آپ اس طرح اپنے نفس پر قابو کریں گے، صحیح اور حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کریں گے۔ گزشتہ ہفتے آپ کو حلال کی برکت کے کئی واقعات سنائے، کس قدر اس کی تفصیل ہے، سب باتیں سامنے آئی ہیں، تو اس کا اثر انشاءاللہ آپ کی نسلوں تک آئے گا، آپ پر بھی آئے گا، آپ کی نسلوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو آدمی کو میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، ایک تو بالکل حلال اور پاکیزہ چیز کے استعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں کو پہلے حکم دیا گیا پاکیزہ چیزیں کھائے، صاف ستھری حلال، اور پھر حکم دیا اب عمل صالح کرو۔ اشارہ اس طرف میں کہ اگر آپ پاکیزہ حلال غذا استعمال کرو گے تو اس سے اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی، اعمال صالحہ کو کرنے کو دل چاہے گا، اور اگر گندی ناپاک چیزیں اور حرام اشیاء استعمال کرو گے تو پھر تمہارا دل وہ طاعات کے لیے تیار نہیں ہوگا، نیک کاموں کے لیے تیار نہیں ہوگا، پھر اندر کی گندی شہوتیں ابھرے گی اور گندے کاموں کو دل چاہے گا۔ تو پہلی بات تو یہی ہے
کہ بس کوشش یہی ہو کہ حلال اور پاکیزہ رزق طلب کریں گے۔ دوسری ایک بات کی طرف اس طرف توجہ دلانی ہے کہ ہمیں اللہ نے اگر کوئی حلال روزگار عطا فرما رکھا ہے تو ہم بلا وجہ اس کو نہ چھوڑیں، بلکہ بلا اہم وجہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزق فی شیء فلیلزمہ، بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی بہت سے روزگار سے پریشان ہیں، وہ ذرا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں اور دیکھیں کہ کسی بھی موقع کا کوئی موڑ ایسا نہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی۔ وہ الگ بات کہ ہمارے علم میں آئی وہ بات یا نہ آئی، ہم نے سنی یا نہ سنی، وہ الگ چیز، لیکن اس موقع پر بھی روزگار سے آدمی پریشان ہے کچھ، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے من رزق فی شیء فلیلزمہ، کہ جس آدمی کو کسی چیز کے ذریعے روزی دی جا رہی ہے، کسی روزگار کے ذریعے، تو اپنے اس روزگار کو لازم پکڑ کر رکھے، اور اللہ نے جس میں معیشت رکھ دی، روزی رکھ دی، تو وہ اس روزگار کو، اس کاروبار کو بدلے نہ حتیٰ یتغیر، یہاں تک کہ ناموافق حالات آ جائیں۔ اللہ نے جس کے لیے جو روزگار ہے، کسی کے پاس دکان ہے، دکان سے ضرورت کے بقدر روزی مل رہی ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس دکان کو چھوڑ دے، بند کر دے، نہیں، اس کو چالو رکھے۔ کپڑے کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، کسی بھی چیز کی دکان ہے، اگر حلال پاکیزہ روزگار ہے اور اس کے ذریعے روزی مل رہی ہے تو جب تک کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو اس روزگار کو نہ چھوڑے، اس روزگار میں لگا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہی ہے۔ ہاں اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھائیے، کوئی گاہک آتا ہی نہیں، بالکل روزگار چل ہی نہیں رہا ہے، تو پھر اس کے سر بھی نہ ہو، پھر دوسرا روزگار بدل دے۔ یہ بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ وضو کرتے وقت وضو کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آپ کو تو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کی ہدایت کے لیے آپ کو تو یہ سب چیزیں ملی ہوئی تھی، امت کی تعلیم کے لیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، وضو کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی کسبی وکننی فیما رزقتنی ولا تفتنی بما ذبیت عنی۔ بہت پیاری دعا ہے، اتنی قیمتی دعا، سونے کے پانی سے بھی اگر اس کو لکھا جائے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اتنی سب چیزیں آ گئی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، آپ سوچیں ہم یہاں تقریباً سینکڑوں آدمی بیٹھے ہیں، کیا ہم نے کبھی وضو کرتے وقت یہ دعا پڑھی ہے؟ بتائے کوئی اگر پڑھی ہو کسی نے 100 آدمیوں میں سے۔ یہ ہمارا حال ہے، کتابوں میں دعا موجود ہے، ہمیں فکر افسوس ہونا چاہیے۔ آخر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 1400 سال پہلے تعلیم فرمائی تھی، آپ نے پڑھی، صحابہ نے ہم تک پہنچائی، چونکہ تو بالکل ذرہ برابر کہیں کوئی کمی بیشی نہیں کی، لیکن ہمیں افسوس کہ آج تک ہمیں یہ دعا یاد نہیں۔ ہزاروں لاکھوں بار ہم وضو کر چکے، ایک بار بھی اس دعا کے پڑھنے کی توفیق نہیں۔ کتنی قیمتی دعا، دنیا و آخرت سبھی کچھ آ گیا اس میں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہ معاف ہو گئے تو سارا کام پار ہو گیا آخرت کا۔ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دے، بڑا گھر ایسا نہ تنگ نہ گھر ہو، بھئی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں، نہیں، اللہ کشادہ کر دے۔ معلوم ہوا کشادہ گھر مانگنا یہ اللہ کے نبی نے مانگا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگے محتاج بن کر ہر چیز، اور جو اللہ دے اسے محتاج بن کر لے، وہاں بے نیازی نہ دکھائے، بڑائی نہ دکھائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں اور اوپر سے سونے کی تتلیاں آ گئی، تو ان سونے کی تتلیوں کو اکٹھا کرنے لگے، سونے کی تتلیاں۔ اللہ نے فرمایا ایوب تجھے تو ہم نے بہت دے رکھا ہے، تجھے کیا ضرورت ان سونے کی تتلیوں کی؟ عرض کیا کہ بے شک یا اللہ آپ نے مجھے بہت کچھ عنایت فرمایا، سب کچھ عنایت فرمایا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لیکن آپ مجھے جو چیز بھی عنایت فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، آپ کے سامنے تو میں محتاج ہی ہوں، میں اسے محتاج بن کر لوں گا۔ تو اللہ دے رہے ہیں تو آدمی اسے خوشی سے لے اور محتاج سمجھ کر لے،
اور یہ یقین، یہ بات دل میں آئے جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو، مال آ رہا ہے، گھر مل رہا ہے کوئی، کہ یہ اللہ ہی دے رہا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، دکان ہو گئی اللہ ہی نے کی، اللہ نے دی۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں آپ کے سامنے محتاج ہوں، تو لہذا اللہ اگر دے رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے وضو کرتے وقت، یا اللہ میرا گھر کشادہ کر دے، تنگ گھر نہ ہو، وسیلی فی وبارک لی فی کسبی، اے اللہ میری کمائی میں برکت دے، وقنعنی بما رزقتنی، اور اللہ یہ جو تو نے دے دیا تو اس پر قناعت بھی ہو، صبر بھی ہو، لالچ نہ ہو دل میں، اللہ جو دے اسے لے، لیکن لالچ الگ چیز ہے، وہ بری چیز ہے، لالچ نہ ہونا چاہیے، حرص طمع نہ ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ جو دیں گے اسے لیں گے محتاج بن کر، اللہ سے مانگیں گے بھی محتاج بن کر، اور جو اللہ عنایت فرمائیں گے اس کو لیں گے بھی محتاج بن کر۔ اور آگے ایک جملہ پانچواں کتنا قیمتی جملہ ہے، وَلَا تَفْتِنِّي بِمَا زَوَيْتَ عَنِّي، اے اللہ جس روزگار میں میری روزی نہیں تو اسی میں پڑھ کر مجھے فتنے میں نہ ڈال، کہ میں اسی میں لگا رہا ہوں، حوضری کا کام ہے، روزی مل نہیں رہی، بس حوضری کا ہی کرتا جا رہا، کچھ اور کرنا ہی نہیں، بس یہ سوچ لے 1 سال کر کے دیکھ لے، زیادہ سے زیادہ 1.5 سال 2 سال، جب اس میں کچھ نہیں ہاتھ لگ رہا تو وَلَا تَفْتِنِّي بِمَا زَوَيْتَ عَنِّي، یا اللہ جو تو نے مجھ سے لپیٹ لیا، جس روزگار میں میرے لیے تو نے روزی نہیں رکھی تو اس میں مجھے ڈال کر فتنے میں مبتلا کر، آزمائش میں مبتلا نہ کر، مجھے وہ روزگار دے دے جس میں تو نے میری روزی رکھی ہو، وَلَا تَفْتِنِّي بِمَا زَوَيْتَ عَنِّي۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، ہمارے حضرت استاد جو ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا عاقل صاحب، ان کے کتاب بیان الدعا، اس میں انہوں نے یہ تمام دعائیں جمع کر دی، یہ دعا بھی اس میں ہے، سبھی اس کو خرید لیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ کتاب چھپ چکی ہے، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگریزی میں بھی، ہندی میں بھی، ہر زبان میں ملتی ہے، اور بڑی محنت سے حضرت نے حدیث کی معتبر کتابوں سے وہ دعائیں جمع فرمائی ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے دعا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، جب آدمی کو پتہ چلے گا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے تو اور شوق پیدا ہوگا، پھر اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، کیا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا، وہ بھی حضرت نے اس میں لکھا ہے، لہذا ہم سب کے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے۔ بیان الدعا کتب خانوں پر ملتی ہے، اردو میں، عربی میں، ہندی میں، تمل ناڈو کی زبان میں، گجراتی زبان میں، بہت ساری زبانوں میں چھپ چکی ہے، اس میں یہ دعا موجود ہے۔ آپ اگلے ہفتے تک ہر آدمی اس کو ضرور یاد کر لیں، آپ ایک دن اتنا یاد کریں، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، اس دن ہر وضو کرتے وقت اسی کو پڑھیں، اگلے دن دوسرا جملہ یاد کر لیں، ووسع لی فی داری ووسع لی، پھر اگلے دن 2 جملے پڑھنے شروع کر دیں، تو تیسرے دن تیسرا جملہ یاد کریں، ایک ہی یاد کریں، 5 جملے ہیں، 5 دن میں یاد ہو جائیں گے، دنیا و آخرت آپ اللہ سے اس وقت مانگ رہے ہیں جس وقت دعا قبول ہو، وضو کرتے ہو، تو ایک جملہ، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اگلے ہفتے تک سبھی یاد کر لیں گے، اس کو کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی بتلائیں، اس کتاب کو لے جا کر 10-20 روپے کی ملتی ہے، اور ایسی قیمتی دعائیں، بہت اچھی دعائیں، بہت اچھی دعائیں، بیان الدعا ہے، بیان الدعا، اس کو لے لیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔